صدر سے گزر رہا تھا، ایک مداری بیٹھا ہوا تھا، وہ نجومی جو کہلاتا ہے، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اپنی قسمت معلوم کرو. لوگ زیادہ نہیں تھے، میں بس سے اترا، میں نے کہا ذرا اس کو آج ٹھیک کرتا ہوں. میں اس کے پاس آیا، کہنے لگا 1 روپیہ دینا پڑے گا. میں نے کہا 5 دوں گا، لیکن پہلے کہ ایک پیر کو بادشاہ نے طلب کیا کہ یار میرے دربار میں آؤ تاکہ ذرا مجھے بھی نور اور آپ کی معرفت ملے. تو پیر صاحب نے وہاں جا کے، بادشاہ نے شاہانہ کھانے تیار کیے، پیر صاحب نے یہاں سے ٹونگا مارا، ادھر ٹونگا مارا، اور بس سو گیا. بادشاہ نے کہا حضرت یہ سب فقیروں کا تو بس یہی تھوڑا سا رزق ہے. بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ اللہ کا نیک بندہ اور رزق ہی نہیں کھا رہا ہے. پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا تو نماز ختم ہی نہیں ہو رہی، بہت لمبی لمبی رکعتیں پڑھی. چھوٹا بچہ بھی ساتھ تک آئی. بچے بھی عجیب معصوم ہوتے ہیں نا، جو دیکھتے ہیں اس کا عجیب تبصرہ کرتے ہیں. تو جب گھر پہنچا واپس تو دور سے بیوی کو کہا کہ کھانا لاؤ. تو اس بچے نے پوچھا کہ پدر من آجا چرانا خوردی، ابا جان وہاں کیوں نہیں کھایا، اتنا اچھا کھانا تھا. تو اس نے کہا کہ آجا نہ خوردم کے مصلحت دی دم، وہاں نہ کھانا اچھا تھا، مصلحت تھی. تو چھوٹا بچہ تھا، اس نے غور کیا کہ کھانا کھانا چاہیے تو نہیں کھایا، تو یہاں کھا رہا ہے. تو کہا وہ جو نماز آپ نے آج اتنی لمبی بادشاہ کے سامنے پڑھی نا، وہ بھی دوبارہ پڑھ لو، وہ بھی صحیح نماز نہیں ہے. جنا خوردم کے مصلحت دی دم. توبہ. میرے پاس ایک پیر آئے، میں نے کہا حضرت کھانا کھائیں گے؟ نہیں، اکثر روزہ ہوتا ہے. میں نے کہا رمضان کے روزے کھائے وہ رکھ رہے ہیں؟ نہیں ہوا، ہم تو صائم الدہر ہے. میں نے کہا منع آیا ہے، صحیح مسلم اور ترمذی میں ہے کہ پیغمبر نے صیام الدہر منع فرمایا ہے. نہیں، ہم اپنی اصلاح کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے. میں نے کہا کہ بہت اچھا کھانا پکا ہے، کیا کیا ہے بتایا اس کو. یہ تو کھانے کی چیز ہے. روزہ گیا. کسی آدمی نے مجھے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا یہ اس طرح یہ زمانے کے ٹیمپریری پیر ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، صرف نمونے ہیں، دھوکہ دہی کے سامان ہے فقط. اول تو یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ ضیافت خود عذر ہے. مہمان آئے، آپ مہمان ہو گئے، نفلی روزہ ہے، نام بھی نہ لے، چپ ہو جاؤ. کیونکہ جب نفلی روزے کا دوسرے کو پتہ چل گیا تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا. خیر بہرحال تو ایسی امثال بیچ میں ذکر کر رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شوق سے اور بہت اچھا کھانا کھایا. برتن جب واپس چلے گئے، یہ عورتیں بھی بہت جائزہ لی تھی. تو احمد بن حنبل کی اہلیہ کچھ متحیر ہوئی کہ ایک ہی بزرگ ہے اور اتنا شوق سے کھانا کھایا، تمام برتن صاف ہو کے آئے ہیں. پھر وہ نوکرانی کو کہا کہ بھائی سرائی میں پانی وہاں رکھو، تولیہ لوٹا، رات کو حضرت کو نماز کی ضرورت ہوگی. صبح جب نوکرانی گئی تو پانی اسی طرح پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کے لے آئی. تو امام احمد بن حنبل کی اہلیہ نے ان سے کہا آپ کے عجیب استاد ہے، کھانا اتنا کھایا کہ وہ صبح اٹھے ہی نہیں، اور یہ فجر کیسے پڑی، پانی تو واپس آیا. امام احمد نے کہا میں حضرت سے ذکر کرتا ہوں. انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا اصل میں کھانا شوق سے کھایا، میرے نزدیک روئے زمین پر بغیر شک شبے کے رزق وہ احمد کا رزق ہے. بہت مشہور ہے نا ان کے بارے میں، بہت احتیاط ورع. تو خوب کھایا کہ خون حلال بنے گا. اس کا اثر ہوا کہ مدتوں سے ایک آیت میں متفکر تھا،
اور آج رات کو اس ایک آیت کے 100 مسائل سمجھ میں آ گئے اور احمد کو املا کرا دیے 100 مسائل. بزرگان دین کو حق تعالیٰ نے اس طرح فراست اور درایت عطا فرمائی ہے. اب ظاہر آیت کی شان نزول تو یا اس کے روایتیں تو 2 یا 4 ہوگی اور 100 مسئلے ایک آیت سے ایک مجتہد ثابت کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں تفسیر بالدرایا. صدر سے گزر رہا تھا، ایک مداری بیٹھا ہوا تھا، وہ نجومی جو کہلاتا ہے، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اپنی قسمت معلوم کرو. لوگ زیادہ نہیں تھے، میں بس سے اترا، میں نے کہا ذرا اس کو ٹھیک کرتا ہوں. میں اس کے پاس آیا، کہنے لگا 1 روپیہ دینا پڑے گا. میں نے کہا 5 دوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری قسمت تمہیں معلوم ہے؟ اس دوپہر میں سخت دھوپ میں تم کب تک بھوکا پیاسا بیٹھے رہو گے؟ کب تک بیٹھے رہو گے؟ کہتا ہے یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، جاؤ. مطلب یہ ہے کہ مولوی ہماری سازش میں نہیں آئیں گے. اور وہ 2 کے دڑاکے، ادھر کی ہتکڑیاں اس کو ڈالی، اس کو ادھر ڈالی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یار مان دینا، عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمی شد سپاہی. اور یہ خوش ہو رہا ہے. یہ تمام کے تمام نظر کا خطا اور وہم کی ترقی ہے. وہ اپنا وہم اتنا بڑھا دیتا ہے کہ آپ کو مروب کر دیتا ہے. حقیقت کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. بھوکے غریب روٹی کے محتاج ہوتے ہیں. کبھی کاغذ سے نوٹ بنا کے دکھاتے ہیں، کبھی وہ دکھاتے ہیں، اور ہاتھ کی صفائی اور ہاتھ کی صفائی. علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سورۃ صاد کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک مداری بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایک آدمی کے ٹکڑے کر کے اوپر پھینکے. تو آلوسی کہتے ہیں کہ میں نے اسے روک لیا تو تھوڑی دیر بعد چیخ پڑا اور باغ پڑا کہ بھائی آدمی مجھ سے مر جائے گا. سب شعبہ بازیاں ہوتی ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی. کاہن اور نجومی 99% جھوٹ بولتا ہے، ایک بات کہیں اتفاقی ہے، سچی لگ جاتی ہے. جی دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا شیخ صاحب رحمہ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.